جب ہم اپنی لائف کو بہتر انداز میں بیلنس نہیں کر پاتے، جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں بے سکونی آئے گی. کیونکہ دیکھیں جو اللہ کا ایک فطری قانون ہے کہ وہ فطری قانون بیسیکلی ہماری ہی آسانی کے لیے ہے. ہم جتنا فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اتنا پرسکون رہیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رات کا وقت تمہارے آرام کے لیے، تم آرام کرو، اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کے وقت ہم جب سونے کی کوشش کریں گے یا نیند پوری نہ ہونے کے باوجود جب ہم دن کے وقت اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں کو نپٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں اوبویسلی اس ایکسیلنس کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے جو کہ ایکسیلنس ہونی چاہیے. تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کو وائیولیٹ کرتے ہیں. ہم جو فطرت ہے جب ہم اس کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی چیز ہماری زندگی میں بے سکونی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یار ہماری زندگی میں بے سکونی اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. جیسے ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اسی طرح ہم اللہ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں. اور جب ہم اللہ کے ساتھ کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک زاویہ نظر تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو ہمیں یاد کرنا ہے. جیسے قرآن میں رب کی ذات یہ فرماتی ہے کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھیں گے اور ہماری زندگی میں ایک سکون کا پہلو ہوگا، ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا. لیکن اس کا ایک بڑا گہرا تعلق اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کرنے سے فرق نہیں پڑتا. لائک اگر آپ زبان سے تسبیحات کیے جا رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کیے ہوئے ہیں تو یہ صرف کافی نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آپ کو روح کی غذا جو ہے اس کا خیال کرنا پڑے گا. اچھا، جب ہم روح کی غذا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جیسے آپ اپنے جسم کو انرجی دینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ اپنے مائنڈ کی نرچرنگ کرنے کے لیے، مائنڈ کے گرومنگ کرنے کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جو روح ہے، روح کی بھی غذا ہوتی ہے. اور اب روح کی غذا کی اگر بات کی جائے تو روح کی غذا ہے اچھے کام. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، آپ کو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. اور جب بھی آپ کوئی برائی کرتے ہیں، جب بھی آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی وائولیشن کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو آپ گلٹی فیل کرتے ہیں، آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کی روح بے چین ہو جاتی ہے. اور جب روح بے چین ہوگی تو آپ کی زندگی میں بے سکونی آئے گی. اگر آپ زندگی میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر اللہ کا ذکر کریں، جہاں پر آپ عبادات کریں، وہاں پر اس چیز کا بھی خیال کریں کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، جس کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئیں. اچھا، تیسری ایک چیز یہ بھی ہے ہماری زندگی میں جو بے سکونی ہے اس کی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی قوم جو ہے وہ منفیت کا شکار ہیں. لائک ہم آٹو منفی ہیں، ہم نیگٹیوٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اور جب ہم نیگٹیوٹی کے بارے میں بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ذہنی طور پر، قلبی طور پر رضامند ہی نہیں کہ ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے. ہر انسان کسی نہ کسی لیول پر جو بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے دوسرے کے لیے کوئی بھی آسانی پیدا کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ اس کے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی ذات کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، کسی کی زندگی میں آسانی بانٹتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، تو جہاں آپ کو اطمینان قلب ملتا ہے، جہاں پر آپ کو دلی سکون ملتا ہے، وہاں پر یہ چیز آپ کی آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے. کیونکہ کبھی کبھی آپ کی اچھائی جو ہے وہ آپ کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، لیکن وہ سنو بال افیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھائی بڑھتے 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 کسی نہ کسی چوراہے پہ آ کے آپ کو ایک بڑی فارم کے اندر ضرور ملتی ہے.
سو ہمارا جو ہے نا وہ زاویہ نظر اور ہمارا زندگی کا ایک اصول یہ بھی ہونا چاہیے کہ یار میں ایس ایچ او ہوں، میں کمشنر ہوں، میں ڈپٹی کمشنر ہوں، میں آئی جی ہوں، میں سی ای او ہوں، میں مینیجر ہوں، میں کلرک ہوں، میں موچی ہوں، میں سبزی بیچنے والا ہوں، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں جس کیپیسٹی میں بھی کام کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے جو بھی توفیق دی ہے اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اس سٹیٹس میں رہتے ہوئے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور میں دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کروں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا حاشر، آخری بات میں یہ کہوں گا آپ کے اس سوال کے حوالے سے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ بے سکونی میں اس وجہ سے بھی رہتے ہیں کہ ہم لمحہ موجود میں نہیں رہتے۔ اب جب ہم لمحہ موجود میں رہنے کی بات کرتے ہیں تو لمحہ موجود میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں نہیں رہنا، آپ نے مستقبل میں بھی نہیں رہنا، آپ نے حال میں رہنا ہے۔ اور جب آپ اپنے حال پر راضی ہو جاتے ہو، جب آپ اس بات پر راضی ہو جاتے ہو کہ جو اللہ کی عطا ہے میں اس کے ساتھ راضی ہوں، میں اس کا شکر گزار ہوں، تو پھر آپ کی زندگی میں سکونی آ جاتی ہے۔ بے سکونی اور بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں میں کمشنر ہوں تو میں پریشان ہوں کہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کب بنوں گا، میں لیٹ سپوز اگر ڈی آئی جی ہوں تو میں پریشان ہوں کہ میں ایڈیشنل آئی جی کب بنوں گا، میں اگر ڈی سی ہوں تو میں پریشان ہوں کہ میں کمشنر کب بنوں گا، میں اگر مینیجر ہوں تو میں پریشان ہوں کہ میں سینئر مینیجر کب بنوں گا، میں اگر ایس ایچ او ہوں تو میں پریشان ہوں کہ میں ڈی ایس پی کب بنوں گا، میرے پاس اگر چھوٹا گھر ہے تو میں پریشان ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ بڑا گھر کب آئے گا، میرے بینک میں اگر لیٹ سپوز کہ 1 ملین پڑا ہے تو میں پریشان ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ 5 ملین کب آئے گا، میرے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میں پریشان ہوں کہ میرے پاس فارچونر کب آئے گی، میرے پاس لیکسس یا بی ایم ڈبلیو کب آئے گی۔ تو جب آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے یا آپ جس چیز کی تمنا کیے ہوئے ہو، آپ جب اس کی تمنا لیے ہوئے ہر وقت سوچتے رہیں گے تو پھر آپ پریشان رہیں گے۔ لیکن جب آپ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ یار جو میرے پاس ہے میں اس پہ راضی ہوں، ہاں میں اچھے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن آپ کا صرف یہ زاویہ نظر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بس کسی بھی طرح جو اپنی خواہشات ہیں اس کو پورا کروں اور میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جاؤں، میں اچھے اور برے کی تمیز بھول جاؤں۔ سو جب آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے بے جا خدشات کو پال لیتے ہیں تو پھر بھی آپ بے سکون رہتے ہیں۔ تو اگر میں اپنی ساری کی ساری بات کا کرکس بتاؤں تو کرکس اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جو فطرت ہے فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو جتنا آپ فالو کریں گے اتنی آپ کی زندگی میں آرام اور سکون آئے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جہاں پر عبادات آپ کے لیے سکون قلب کا باعث بنتی ہیں، وہاں پر اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرا قرب چاہیے تو میرے بندوں کا قرب حاصل کرو، اور بندوں کا قرب اوبیسلی آپ اسی وقت حاصل کر پاتے ہیں جب آپ کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں، جب آپ کسی کی لائف میں آسانی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں لمحہ موجود میں رہنا ہے، ہمیں ماضی سے نکلنا ہے، ہمیں مستقبل کی بے جا جو خدشات ہیں اس میں نہیں رہنا، بلکہ ہمیں زمانہ حال میں رہتے ہوئے جو اللہ کی عطا ہے اس پہ راضی ہو جانا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جی، کہ جس طرح ذہن کی غذا ہے، جس طرح جسم کی غذا ہے، اس طرح روح کی بھی غذا ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا یہ ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، ہم برائیوں سے بچیں، اور اگر ہم سے برائی ہو جائے تو ہم توبہ کریں۔